محرم الحرام۔ حدیث شریف میں ہے کہ افضل روزہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں روزہ ہے، اور افضل نماز بعد نماز فجر کے نماز تہجد ہے۔ مسلم۔ ایک روایت میں ہے محرم میں روزہ رکھو، اللہ تعالی نے قوم گزشتہ کے گناہ اس مہینے میں بخشے تھے، اور آئندہ بھی اللہ تعالی قوموں پر رجوع کرے گا اور ان کے گناہ بخشے گا۔ احمد ترمذی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، جس کی تعداد 6 لاکھ تھی، اس متبرک مہینے کی 10ویں تاریخ کو فرعون لعین کی غلامی سے نجات ملی تھی، اور فرعون اور اس کے لاکھوں فوجی دریائے مصر میں اسی روز غرق کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس روز شکریہ کے طور پر روزہ بھی رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی حضرت موسیٰ کی اقتداء میں روزے رکھیں گے۔ بخاری شریف۔ چنانچہ آپ اور صحابہ کرام 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے۔ بخاری۔ ایک روایت میں ہے کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10ویں کا بھی، تاکہ یہودیوں کے خلاف ہو جائے۔ 10ویں محرم کے روزے کو عاشوراء کا روزہ بھی کہتے ہیں۔ اس روزے کا ثواب اتنا ہے کہ 1 سال کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ افسوس کہ آج کل کے مسلمان اس متبرک مہینے میں روزے رکھ کر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس مہینے میں جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے کی وسعت کرے گا، اللہ تعالی اس کے گھر میں برکت دے گا۔